سورۃ النساء آیت نمبر 142. ان المنافقین یحادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اس جملے کی تشریح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 9 اور 15 میں بڑی تفصیل سے ہو چکی. اللہ تعالیٰ کا انہیں دھوکہ دینا بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. ایک یہاں پہ نشانی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کو اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا. اگر کوئی مسجد میں نماز نہ پڑھتا تو مسلمان شمار نہیں ہوتا تھا. منافقین کی یہ نمازیں صرف مسلمانوں کو دکھاوے کے لیے تھی، اس لیے جن نمازوں میں چھپنے کی گنجائش ہوتی تھی اس میں وہ غیر حاضر رہتے تھے، جیسے صبح اور عشاء کی نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر صبح اور عشاء کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہے، جبکہ اگر وہ جانتے کہ ان کا کیا ثواب ہے تو ان میں حاضر ہوتے، چاہے انہیں ان کے لیے گھسیٹ کر اپنے آپ کو لانا پڑتا. لا یذکرون الا قلیلا، یعنی جلدی جلدی جیسے کوئی بیگار ڈالنا مقصود ہو، کوئی سر پہ بوجھ ہو جو اتارنا پھینکنا مقصود ہو. انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یہ غروب کے قریب واقع بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. ان میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم. معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھنا بھی نفاق ہے، اور جلدی جلدی اکٹھے 2 سجدے جن میں وقفہ نہ ہو ایک ہی سجدے ہوتے ہیں، ورنہ آپ 4 کے بجائے 8 ٹھونگے فرماتے. تو اس لیے آرام سے نماز پڑھنا چاہیے، تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے. تو یہاں پہ منافقین کے بارے میں بتایا گیا، منافقین کا کردار بتایا گیا کہ منافق کا تو کام ہی فریب کاریوں سے اپنے مفاد حاصل کرنا، اور جو سازشیں کرتے رہتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بذریعہ وہی اطلاع کر دیتے تھے. تو یہ اپنی سازشوں میں نامراد رہنے کے علاوہ مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل و خوار بھی ہو جاتے تھے. پھر کوئی اور پیندرا بدل لیتے تو کافر ان سے بدظن ہو جاتے. اس طرح ان کی فریب کاریوں کا وبال انہی پر جا پڑتا. نماز اسلام کا اہم رکن ہے اور مومن اور کافر میں فرق کرنے کے لیے ایک فوری امتیازی علامت ہے. منافق چونکہ اسلام کے مدعی تھی لہٰذا انہیں نماز ضرور ادا کرنا پڑتی تھی، کیونکہ جو شخص نماز با جماعت شامل نہ ہوتا تو فوراً سب کو اس کے نفاق کا شبہ ہونے لگتا. لیکن ایک مومن اور منافق کی نماز میں فرق ہوتا تھا. مومن بڑے ذوق و شوق سے آتے اور وقت سے پہلے مسجدوں میں جمع ہوتے، نماز نہایت اطمینان اور خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے، اور نماز کے بعد بھی کچھ ذکر اور اذکار میں مشغول رہتے اور مسجدوں میں ٹھہرے رہتے. ان کی ایک حرکت سے معلوم ہو جاتا تھا کہ انہیں واقعی نماز سے دلچسپی. اس کے برعکس منافقوں کی یہ حالت تھی کہ اذان کی آواز سنتے ان پر موت چھا جاتی تھی، دل پر جبر کر کے مسجد کو آتے، نماز میں خوشی خضوع نام کو نہ ہوتا، دلوں میں وہی مکاریاں اور فائدے کے حصول کے خیالات، اور نماز ختم ہوتی فوراً گھروں کی راہ لیتے. ان کی تمام حرکات اور سکنات اور ان کے ڈھیلے پن سے واضح طور پہ معلوم ہو جاتا کہ انہیں یہ نماز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، اللہ سے کچھ محبت دور تک نہیں ہے اور نہ ہی ذکر سے کوئی رغبت ہے. وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو محض حاضری لگوانے اور نماز پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے. اس کے علاوہ منافقین نماز با جماعت کا بھی اہتمام کم ہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی اس خصلت سے بچائے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو 2 رخا ہے، ان کے پاس آئے تو انہی کی بات کرے، ان کے پاس جائے تو انہی کی بات کرے. یہ بھی بہت دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر رشتہ داروں میں یہ چیز بہت دیکھنے کو ملتی ہے. جس کو دیکھتے ہیں، جس کے سامنے بیٹھتے ہیں اس کی ہاں میں ملانا شروع کر جاتے ہیں، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت نہیں ہے تو اس کے خلاف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اپنے آپ کو ان تمام اس قسم کی برائیوں سے بچائیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں، اور اگر لوگوں کو اس کے ثواب کا پتہ ہو جو نمازوں میں ہے تو گھسیٹ کر پہنچے. میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں تکبیر کے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے. تو آپ سوچیں کہ نماز کا، فجر کا یا عشاء کا، کیا ساری نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اب تو گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، میڈیا کی، موبائل کی، فلموں کی، گانوں کی، اور اب تو گھر گھر میں لوگ دین سے دور ہیں اور ہر گھر میں بے سکونی ہے، جلن ہے. تو یہ کیا ہے؟ دلوں کو آگ ہی تو لگ چکی ہے.